अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 3 खबरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब को अडयाला से मुंतकिल करने का फ़ैसला हुकूमत ख़ुद अब उसने पहली दफ़ा आके कह दिया है कि जी हम उनको मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं। कहाँ मुंतकिल किया जा सकता है और उसकी क्या वजूहात हैं, रात गए क्या होता रहा अडयाला के बाहर, उस हवाले से आपको बताऊँगा। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ 2 बजे के करीब फ्रीजिंग टेम्परेचर में, इस पर क्या कहते हैं इंसानी हकूक़ के लोग भी और बाकी भी, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया पाकिस्तान में सरमायाकारी का एग्जिम बैंक के ज़रिए, और 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी आने जा रही है। इससे कितना एक फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की इकॉनमी पे, इस पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब के साथ जेल में मुलाकात होने जा रही है। क्या मीडिया का वफ़द भी उसमें शामिल होगा? एक वफ़द की मुलाकात होने जा रही है जल्द इमरान खान के साथ, उसमें कौन कौन शामिल होगा, इस बारे में भी बात करेंगे। और तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताते रहें कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, खान साहब के हवाले से बड़ी ख़बर यह है कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पे अब कह दिया है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट करने पर गौर हो रहा है। ये धमकी है या ये ऐलान है, ये अभी नहीं कहा जा सकता। इख्तियार वली साहब जो बड़ा दिलचस्प उनका ओहदा है, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन फॉर खैबर पख्तूनख्वा, उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीआईडी में जाके की। बाकायदा तौर पे एक मैसेज दिया गया कि ये एक सरकारी तौर पे वफाकी हुकूमत की तरफ से एक कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को हुकूमत गौर करी है कि अडयाला से किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाए। ये उनकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और हुकूमत के लिए भी अच्छा है। कहना उनका ये था कि बेसिकली जो रोज़ धरना दिया जाता है इमरान खान साहब की के साथ मुलाकात के लिए, जो इमरान खान साहब की तीनों बहनें हैं, अलीमा खान, नूरीन खान, उज़मा खान, ये जो उनसे मिलने के लिए जाती हैं और पीटीआई के वर्कर्स भी जाते हैं, तो ये जो है वो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है। और हुकूमत भी ज़ाहिर है नहीं चाहती कि रोज़ यहाँ पे लोग आएँ और मजमा बढ़ता जाए, तो इसलिए जो है वो हुकूमत और रियासत दोनों नहीं चाहते। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जी उनको शिफ्ट किया जा रहा है। इसकी अफवाहें काफ़ी दिनों से आ रही थी। कहा जा रहा है कि पता नहीं कहाँ इनको शिफ्ट किया है, कोट लखपत जेल शिफ्ट किया जाएगा, कराची में, बलूचिस्तान में किसी दूर दराज के इलाके में शिफ्ट कर दिया जहाँ पे वर्कर्स ना पहुँच सकें। हालांकि वर्कर वहाँ भी पहुँच सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो शहर से दूर हो जाएगा। तो इस पर बहुत बहस हो रही है। जो ज़राए हैं उनका कहना है कि इनको पंजाब से बाहर निकाला जाना मुश्किल होगा, क्योंकि पंजाब में डायरेक्ट नून लीग की हुकूमत है, कि गो के बलूचिस्तान में इससे भी ज़्यादा डायरेक्ट हुकूमत है रियासत की। लेकिन कहा जा रहा है कि शायद पंजाब में कोट लखपत जेल के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर इनको मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन वहाँ पर लाहौर में भी ज़ाहिर है हजूम लग सकता है। लेकिन जो माजी की तहरीकें हैं, जो पीटीआई ने जो भी मुजाहरे किए, जो 26 नवंबर हुआ, उसमें लाहौर से इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। जो उससे पहले लॉकडाउन की कॉल्स दी गई हैं और जो भी मुजाहरों और एहतजाज की कॉल्स दी गई, मार्च की कॉल दी गई, लाहौर से हमने देखा कि कोई खातिर खा एहतजाज नहीं हुआ। तो लाहौर में शायद इतना गैदरिंग ना हो सके। मगर अगर लाहौर का ऑप्शन निकाला भी गया तो बलूचिस्तान की अगर किसी जेल में मुंतकिल किया जाता है, वहाँ पे हुकूमत अपनी है। पीटीआई पीपल्स पार्टी की जहाँ हुकूमत है, सिंध है, गो के वो भी रियासत के साथ तो पूरे तावन करते ही हैं, लेकिन फिर भी शायद वो रिस्क ना लिया जाए कि उनको सिंध में मुंतकिल किया जाए। तो गालिब इम्कान यही है कि अगर इनको अडयाला से निकाला जाता है तो फिर उनको लाहौर की कोट लखपत या फिर बलूचिस्तान की किसी जेल में मुंतकिल किया जाएगा। ये अभी तक तय किया जा रहा है। एक अगर फ़र्ज़ किया एहतजाज रुक जाता है और हुकूमत की तरफ से जो ये बाकायदा इंदिया दिया जा रहा है, इसके बाद कुछ हो जाता है तो फिर शायद ना मुंतकिल किया जाए। लेकिन मुंतकिल करने की बात इसलिए भी की जा रही है कि पीटीआई कम अज़ कम अपनी इस वीकली एहतजाज से बाज आ जाए। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पीटीआई मंगल के दिन मुलाकातों का दिन होता है। कल भी मंगल था, पीटीआई की क़यादत वहाँ पहुँची, मुलाकात पूरा दिन उनको इजाज़त नहीं दी गई। कोर्ट के वो कहते हैं हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं। तीनों बहनें थी, अलीमा खान, नूरीन खान, उज़मा खान, फिर उसके अलावा पीटीआई के बैरिस्टर गौहर भी शुरू में थे, बाद में चले गए। अजमल शायद खटक साहब भी थे। उनके बारे में ये अफवाहें चल रही हैं। मैं तस्दीक करने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था कि जी उनकी टांग टूट गई है या बाजू टूट गई है जो रात को वहाँ हुआ क्या जी। सेनेटर मुश्ताक जो थे, जो कि कहते हैं कि मैं पीटीआई का नहीं हूँ, मेरी अपनी जमात है, मैं उसका ऐलान भी करूँगा, लेकिन मैं हमदर्दी में गया हूँ उनसे और इज़हार यकजहती, तो उनकी बातचीत हुई है। तो वो कह रहे थे कि जी वहाँ पर 2 बजे के करीब जो है वो वाटर कैनन इस्तेमाल की गई, पानी वाली तोप, और उससे जो है ज़ाहिर है वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें वो वाटर कैनन यूज़ की जा रही है। और जो हुजूम है, जो 150 के करीब लोग थे और जो तीनों बहनें हैं वो वहाँ से हट रही हैं। फिर उसके बाद जो है वो धरना ख़त्म हो गया। मगर इस बात पर बहुत तनकीद हो रही है कि जी वाटर कैनन का इस्तेमाल ऐसे ठंडे मौसम में, ख़वातीन भी हैं, लोग भी हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। जो हुकूमती साइड
ہماری ان سے بات ہوتی ہے حکومتی سائڈ سے، ان کا موقف ہے کہ جی یہ ان کو ایک تو واٹر کینن ڈائریکٹلی ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، سائڈوں پہ مارا گیا تاکہ ان پہ فوار پڑے اور یہ اٹھ جائیں، بیسیکلی مقصد تو دھرنا ختم کروانے کی کوشش تھی۔ حکومتی سائڈ کا یہ کہنا ہے کہ واٹر کینن کے استعمال سے بہت پہلے رات کو 8 بجے ان کو کہا گیا کہ آپ اٹھ جائیں ورنہ کچھ کیا جائے گا، تو یہ نہیں اٹھے۔ پھر حکومت نے کہا کہ چلے ان کو تھوڑا اور ٹائم دیتے ہیں، پھر رات کو کہیں 2 بجے کے قریب پہلے آ کے ان کو کہا گیا کہ جی آپ واٹر کینن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، آپ اٹھ جائیں ورنہ ہم یہ کریں گے۔ یعنی کہ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے خبردار کیا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں اٹھے، تو پھر اس کے بعد استعمال کیا گیا۔ یہ بات ویسے سینیٹر مشتاق نے بھی کنفرم کی، انہوں نے کہا کہ میں جب گیا ہوں وہاں 1 بجے تو میری علیمہ خان نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹر کینن کا استعمال کریں گے۔ پھر بعد میں جو ویڈیو آئی اس میں گرتی ہوئی بھی نظر آئیں علیمہ خان بھی سلپری واٹر میں، یہ وہ، تو یہ اچھے آپٹکس نہیں ہیں گورنمنٹ کے لیے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کے پاس طاقت ہے ریاست کے پاس، حکومت کے پاس، لیکن آپ اس طرح اس کا اندھا دھند استعمال کریں گے، دنیا پہ کیا پیغام جائے گا اور اس طریقے سے کیا میسج جائے گا۔ آپ دوسری طرف اگر یہ چیز بھی ناکام، اسی لیے اختیار ولی کی شاید پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ اگر آپ واٹر کینن بھی نہیں چلے گی اور پھر دوبارہ کوئی احتجاج ہوتا ہے یہاں پہ تو ان کو منتقل کر دیا جائے تاکہ اس کو ناکام کیا جائے۔ تو یہ تھا جی اس حوالے سے بات چیت۔ اب آتے ہیں جی ایک اور خبر کی طرف، اور وہ بھی عمران خان صاحب سے ہی جڑی ہے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ امریکہ سے ایک بڑی خوشخبری پاکستان کے لیے، ویسے تو یہ خبر پہلے بھی آئی تھی لیکن آج امریکی جو سفیر ہیں پاکستان میں نٹالی بیکر، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر اعلان کیا کہ پاکستان میں امریکہ کا جو امپورٹ ایکسپورٹس کی فنڈنگ والا ایگزم بینک ہے اس نے پاکستان میں 1.25 بلین یعنی 1.25 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ منظور کی ہے، وہ پاکستان میں کر رہا ہے۔ ریکوڈک میں جو کرٹیکل سیکٹر ہے مائننگ کا، اور جو ریئر ارتھ منرلز ہیں یا باقی جو منرلز ہیں ان کی مائننگ کے لیے وہ کام آئے گا۔ کاپر ہے، دنیا کی دوسری بڑی کاپر کی کان کہا جاتا ہے ریکوڈک میں، اور سونے کی بھی، تو اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جی اس پہ کریں گے انویسٹمنٹ، اور اوور دا ایئرس آگے انویسٹمنٹ کو 2 بلین ڈالر تک بنائیں گے۔ تو یہ بڑا بوسٹ ہے پاکستان کو۔ اس سے پہلے IMF کا 1.2 بلین کی منظوری بھی ہو چکی ہے۔ سعودی عرب نے اسی ہفتے کہا کہ جی ہم رول اوور کر رہے ہیں 3 بلین ڈالر، تو اس کے ساتھ ہی امریکہ کا۔ تو یہ پاکستانی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ ابھی پاکستانی معیشت کے لیے 2-3 بری خبریں آئی تھیں۔ ایک تو IMF کی رپورٹ آئی تھی ڈیمننگ قسم کی کرپشن کے حوالے سے پاکستان میں، پھر اس کے بعد جی IMF کی رپورٹ کے بعد جو SIFC کے جنرل سرفراز ہیں، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو پھر ایک تاثر یہ آ گیا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر سکی۔ یہ بہترین معاشی ٹیم ہونے کے باوجود، جس کا دعویٰ یعنی اپنی طرف سے بہترین معاشی ٹیم کا کیا جاتا تھا، سب ایک پیج پہ بھی ہیں، سول ملٹری ایکویشن بھی سیم ہے، پھر کیوں نہیں آخر ملک ترقی کر رہا اور معیشت کیوں نہیں بہتر ہو رہی؟ بالکل وہی حالات ہیں، مہنگائی بھی کم نہیں ہوئی، انویسٹمنٹ بھی نہیں آئی، پاکستان کی کمپنیاں باہر جا رہی ہیں، پاکستان سے لوگ سرمایہ کاری، جو پاکستان کے سرمایہ کار ہیں وہ بھی باہر جا کے سرمایہ کاری کریں کہ وہاں پہ زیادہ ریٹرن ہے، اور جو باہر کی کمپنیاں وہ تو چلی گئی ہیں، جیسے جلیٹ گئی ہے، پروکٹر اینڈ گیمبل گئی ہے اور کمپنیاں۔ تو یہ ایک تشویشناک خبریں آ رہی تھیں اس دوران، یہ ایک ہوا کا جھونکا ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے فائنلی۔ اس میں بھی ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، اگر انویسٹمنٹ 1-2 کمپنیاں آئیں بڑی اور یہ کام شروع ہو جائے تو پھر باقی کمپنیاں بھی آتی ہیں، تو یہ بوسٹ دینے والی خبر ہے۔ آپ دیکھیں گے اسٹاک مارکیٹ کو بھی بوسٹ ملے گا پاکستان میں، اور پاکستان کی اوور آل ریٹنگ کے لیے بھی یہ ایک بہتر خبر ہوگی۔ اب آتے ہیں آخری خبر کی طرف، اور آخری خبر بھی ایک اچھی خبر ہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جی ایک وفد جو ہے اس کے ملنے کی تیاری کروائی جا رہی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے۔ اس وفد کی قیادت جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کریں گے۔ رانا ثناء اللہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے وکٹمز میں شمار ہوتے ہیں، ان کے اوپر فیک کیس ہیروئن کا بنایا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، انہوں نے کہا تھا ان کو مونچھوں سے پکڑ کے میں اندر کروں گا، وہ اندر بھی ہوئے تھے پھر باہر بھی نکلے۔ لیکن رانا ثناء اللہ کی ایک ہسٹری ہے کہ انہوں نے خود بھی جیل کاٹی، مشرف صاحب کے دور میں تو ان کو بہت ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا تھا، ان کے بال کاٹ دیے گئے تھے، فیشل ہیئر سارے، بھویں بھی، مونچھیں بھی، اور پھر ان کو پھینکا گیا تھا، لیکن انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی۔ تو دلیر آدمی ہیں، اور ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی دلیری کا برملا اعتراف کیا کئی دفعہ، تو 3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں توقع نہیں تھی کہ خان صاحب اس طرح دلیری سے جیل کاٹیں گے، تو یہ بھی انہوں نے کہا۔ اب ایک آج جو ہے وہ عظمیٰ بخاری نے ایک وی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، پھر میری ابھی خود بھی ان سے بات ہوئی عظمیٰ بخاری سے، وی نیوز کی خبر کے مطابق تو یہ تھا کہ میڈیا کا ایک وفد جائے گا
اور ایک وفد جو ہے وہ میڈیا نیشنل انٹرنیشنل جو ہے وہ جا کے عمران خان صاحب سے مل کے دیکھ کے آئے گا کہ عمران خان صاحب جیل میں کس حال میں ہیں، تاکہ یہ جو ریومرز ہیں اس کو ختم کیا جا سکے۔ مگر جب عظمیٰ بخاری سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میڈیا کے وفد کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پارلیمانی وفد کی بات ہو رہی ہے، جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہوں گے، رانا ثناء اللہ قیادت کریں گے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی جائیں گے، باقی پارٹیوں کے بھی کچھ لوگ جائیں گے، اور پارلیمانی وفد کا دورہ کرایا جائے گا جیل میں، تاکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان ریومرز کا خاتمہ ہو کہ جی ان کو برے حالات میں رکھا گیا ہے، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ وہ اچھے حال میں ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہوگی کہ اگر وہ جاتا ہے وفد، اور یہ ایک کوشش ہوگی کہ حالات کو تھوڑا سا نارملائز کیا جائے، جو کہ پیدا ہوئے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ آئی آرمی چیف کے حوالے سے، بڑی سخت ٹویٹ تھی، پھر اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر کی بڑی سخت پریس کانفرنس، عمران خان صاحب کے حوالے سے وہی الزام، دونوں نے ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہا، پھر اس کے بعد حالات خراب ہوئے۔ خرم ذیشان ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے بہت سخت چیزیں ٹویٹر پہ لکھی، ان کے گھر پہ حملہ ہوا کل، اس کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک تلخی والا ماحول بنا ہوا ہے۔ پھر جو رات کو ہوا اڈیالہ جیل کے باہر واٹر کینن کا استعمال ہو، یہ سارا کچھ، تو اس میں یہ ہوا کے جھونکے کی طرح خبر ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے اور وہ ملاقات ہوتی ہے اور سینیٹرز بھی آ کے کہتے ہیں، پھر کچھ سیاسی تناؤ اور دباؤ کی حالت کم ہو اور ملک جو ہے وہ معاشی ترقی کی طرف جائے، تاکہ عوام کا بھی ایک بھلے کی ایک صورت پیدا ہو۔ تو یہ اچھی خبر تھی، اسی نوٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیں آج کا سچ۔